تو لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات تو مسلم ہو گئی کہ قرآن نے اتقا کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ میرے ہاں زیادہ مقرب ہوگا، میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، زیادہ عزت اسے دوں گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کس وجہ سے ملے گی؟ اس وجہ سے ملے گی کہ اللہ فرماتے ہیں اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی پرہیزگار بن جائے گا، اتقاکم زیادہ تقوی اختیار کر لے گا، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ہاں عزت والا بن جائے گا۔ تو اتقا کس کو اللہ نے قرآن میں کہا؟ صحابہ کو تو کہا، لیکن صحابہ میں اتقا کا لفظ جو اللہ کسی خاص صحابی کے لیے لے کر آئے ہیں تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے۔ 22 جمادی الثانی اسی ماہ کے معظم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے، بنو تیم کے آپ قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے ایمان قبول کرتے ہیں، یہ شرف آپ کو ملا ہے، یہ عزت آپ کو ملی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ترمذی میں فرمان ہے میں نے جس کسی کے سامنے اس کلمے کی دعوت کو پیش کیا اس نے پہلے تردد کا شکار ہوا، وہ سوچو بچار میں مبتلا ہو گیا کہ اس کلمے کو قبول کر کے کہیں خاندان والے مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، اس کلمے کو قبول کر کے کہیں لوگ مجھ سے تعلق توڑ تو نہیں دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تنہا ابو بکر ہے کہ جس پر میں نے کلمے کو پیش کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دلیل نہیں مانگی کہ محبوب آپ کا کلمہ پڑھ کر کہیں میرے رشتہ دار مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، تعلقات توڑیں گے تو نہیں، فرمایا ہر کوئی دلیل مانگتا تھا، ابو بکر بغیر دلیل کے ایمان قبول کرتا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازیت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازیت ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ تورات میں حضرت ابو بکر کا ذکر ہے، انجیل میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے، زبور میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اور یہ ہماری خود ساختہ بات تو نہیں کہ ہم نے خود سے کہہ دی ہے، بلکہ نہیں، قرآن کہتا ہے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ کہ محبوب آپ کے گرد گھومنے والے یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی مثالیں میں نے تورات میں بھی دی ہے، انجیل میں بھی دی ہے، ان کی مثالیں میں پہلی کتابوں میں دے چکا ہوں، لہذا وہ لوگ اتنے معزز ہیں۔ اسی لیے تو اللہ اکبر کبیرہ آپ تورات، انجیل اور زبور ان دونوں کے حوالہ جات کو وہ اکٹھا کر لیجئے، جس کو محدثین نے اکٹھا کیا ہے آپ کو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کے اپنے ماننے والوں کا ذکر کم ملتا ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ ان کے اپنے حواریجین کا ذکر کم ہے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر زیادہ ملتا ہے۔ اور وہ کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ کہ ہم نے ان کی مثالیں تورات میں بھی دی ہے، انجیل میں بھی دی ہے، ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگوں یہ وہ جماعت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کر دیا ہے، اب اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو کامیابی ملے گی، ادروائز کامیابی نہیں ملے گی، ٹکریں تو لگتی رہیں گی۔ ہم تمام فلاسفروں کی فلاسفری ایک طرف رکھتے ہیں، تمام دانشوروں کی دانشوری ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مشعل راہ ہمارے لیے قرآن مجید کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے، لہذا اللہ کے کلام کے آگے کسی کی دانشوری نہیں چل سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کی دانشوری نہیں چل سکتی، کوئی دنیا کا کتنا بھی علم والا کیوں نہ ہو، لیکن
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات کی کوئی بکات کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ بات اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہہ دیا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگو سنو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ سنو اگر تم پکے مومن بننا چاہتے ہو، ایمان والے بننا چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کو میں رب قبول کر لوں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو پھر بلال حبشی جیسا ایمان لے کر آنا تو میں قبول کروں گا، وگرنہ قبول نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیو یہ حجت کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔